ایک بہت بڑے محدث گزرے جو 141 ہجری میں پیدا ہوئے اور 235 ہجری میں فوت ہوئے. ان کا نام تھا ہدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ. بغداد میں اس وقت جو خلیفہ تھے دارالحکومت بغداد میں وہ مامون الرشید تھے، ہارون الرشید کے بیٹے. تو مامون الرشید خلیفہ وقت نے جناب ہدبہ بن خالد کو اپنے دربار میں کھانے کی دعوت پہ بلایا کہ آپ میرے دسترخوان پر آئیں، نیک آدمی ہیں، بڑے عالم ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں. اس دور میں بادشاہ بھی علماء کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے تھے، اور بادشاہ ان علماء کو اپنے ہاں کھانے پر بلاتے تھے. اب معاملہ الٹ ہو گیا اور مامون الرشید خود بھی بیٹھے، دسترخوان بچھا ہے، کھانا کھا رہے ہیں. اور جب کھانا کھا لیا دسترخوان اٹھایا گیا تو وہ رزق کے چند دانے نیچے گرے ہوئے تھے دسترخوان کے کناروں پہ یا کارپیٹ پہ. تو حضرت ہدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہیں. حماد بن ابی سلمہ 91 ہجری میں پیدا ہوئے اور 167 ہجری میں فوت ہوئے بصرہ میں. اور یہ ہدبہ بن خالد بھی بصرہ ہی کے رہنے والے تھے، اور بصرہ سے بغداد میں ان کو وقت کے بادشاہ نے دعوت پہ بلایا. تو ہدبہ بن خالد کہتے ہیں پیٹ تو میرا بھرا ہوا ہے، لیکن حماد بن سلمہ نے ایک حدیث مجھے سنائی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. مامون نے کہا کیا حدیث ہے؟ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے رزق کے گرے ہوئے ٹکڑے دسترخوان پر جو نیچے گر گئے اٹھائے اور اس کو صاف کر کے کھا لیا تو وہ شخص تنگ دستی اور فقر سے بے خوف ہو جائے کہ تنگ دستی اس کے قریب نہیں آ سکتی. تو میں نے اس لیے کھایا کہ اس شخص کا رزق کھلتا ہے اور خیر و برکت اس میں آتی ہے. تو مامون الرشید نے یہ حدیث سنی اور ان کا یہ عمل دیکھا تو سخت متاثر ہوا کہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہے، لیکن اس نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے میرے سامنے بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی. تو انہوں نے جب حدیث سنی تو وہ متاثر ہوئے. انہوں نے اپنے خادم کو اشارہ کیا اور وہ رومال میں باندھ کر 1000 دینار لے کر آئے. دینار سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار سونے کا سکہ یہ رومال میں باندھ کر وہ خادم بادشاہ کے پاس لایا، اور انہوں نے 1000 دینار ہدبہ بن خالد کو ہدیہ کر دیا کہ میری طرف سے یہ رکھے. اب جناب ہدبہ بن خالد ہنسے، کہنے لگے اللہ کے رسول کی اس سنت اور فرمان پر عمل کرنے کی برکت ہاتھوں ہاتھ ہی ظاہر ہو گئی کہ فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا وہ فقر اور تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے. اور میں نے اس طرح کیا اور رسول کا فرمان ایسا سچا ثابت ہوا کہ 1000 تو اللہ نے نقد ہی دے دیا. تو یہ ان لوگوں کا ایمان تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور ان کو اللہ نے رزق میں فراوانی دی. صحابہ کرام کتنے غریب لوگ تھے اور پھر کہاں اللہ نے پہنچا دیا کہ ایک ایک سبب جو ان کو معلوم تھا کہ اس سے رزق تنگ ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کاروبار چلتا ہوا رکتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، نقصان آتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی
بس ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی اور گیم ہو گئی ہے، نظر لگ گئی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ اس لیے آج میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں کہ کہیں ہم بھی خدا نہ خواستہ گناہوں کی زندگی میں ڈوب کر اپنا رزق خود اپنے ہاتھوں تنگ تو نہیں کر رہے۔ زنا اور بدکاری بھی رزق کو تنگ کر رہی ہے، سود خوری بھی رزق کو تنگ کر رہی ہے، اور نعمت کی ناقدری بھی رزق کو تنگ کرتی ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور ابن ماجہ کتاب الاطعمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ، اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ کھانا نہ کھاؤ، کہ جو جماعت ہوتی ہے اللہ نے جماعت کے ساتھ برکت رکھ دی ہے، اکٹھے کھانا کھانے سے برکت پیدا ہوگی۔ اور صحابہ کرام کو جو چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول نے سکھائیں۔ اور اسی طرح امام ابو داود نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کتاب الاطعمہ میں، اور وہ کیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم روٹی کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، کھاتے رہتے ہیں، سیر نہیں ہو پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہیں الگ الگ کھانا تو نہیں کھاتے، یعنی اکٹھے ہو کر نہیں کھاتے، الگ الگ کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مل کر کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، اللہ تمہیں رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ اور صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے۔ اس لیے گھر میں بھی اگر آپ ہیں کوشش کریں بیوی بچوں کے ساتھ مل کر برتن میں اکٹھا بٹھا کر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر، ہاتھ دھلوا کر، اور ہر بندہ اپنے سامنے سے کھانا کھائے، اور اس طرح ایک تو اتفاق اتحاد ہوگا، رزق میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ رزق بڑھائے گا بھی، اور تنگ دستی سے بھی انسان محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔